اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کے لیے کبھی کبھار پورے شعبان کا مہینہ آپ روزے رکھتے ہیں تاکہ وہ مانوس ہو جائے، رمضان میں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ جیسے رمضان شروع ہو جائے تو 2-4 دن تو آپ کو یعنی ایڈجسٹ ہونے میں لگتے ہیں کہ نہیں لگتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرواتے ہیں تاکہ رمضان کے روزے میں کوئی کوتاہی۔ ایک حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انسان بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی سفر پہ بھی چلے جاتے ہیں، اب بیماری تو علیحدہ بات ہے کہ بیماری میں تو آپ کا بدن ہی ایسا نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ سکیں۔ اور آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں، اور وہ مسئلہ یہ، لوگ یا کوئی بندہ مجھ سے پوچھتا ہے تو قاضی صاحب مجھے یہ تکلیف ہے تو میں روزہ رکھوں؟ میں نے کہا دیکھیے آپ کے بدن کا تو مجھے پتہ نہیں، نہ میں اناٹمی کا اتنا ماہر ہوں کہ ابھی آپ کو لیبارٹری میں لے جا کر آپ کو ڈائسیکٹ کروا دوں اور پتہ کر لوں کہ واقعی آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا روزہ یہ آپ کا روزہ ہے، آپ کا یہ دن کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے، تو آپ اپنے آپ کو خود ہی جج کریں کہ واقعی آپ کی بیماری ایسی ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر ایسی نہیں تو میرے فتوے سے بھی آپ کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز نہیں ہوگا، اور اگر میں آپ پہ انسسٹ کروں کہ روزہ رکھیں لیکن آپ خود سمجھتے ہیں کہ میں روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوں تو میرا فتویٰ آپ پہ امپوز نہیں کرتا کہ آپ روزہ رکھیں، کیونکہ یہ چیزیں یہ تو ایسی ہے جو آدمی خود اپنے تئیں فیصلہ کر جاتا ہے۔ لیکن کب مجھے کبھی کبھار کوئی پوچھ لیتا ہے وہ جی ڈاکٹر نے مجھے کہہ دیا کہ روزہ نہ رکھیے، میں نے کہا یہ روزہ عبادت ہے، اس عبادت کے لیے آپ نے غیر مسلم ڈاکٹر سے نہیں پوچھنا، نہ اس کے قول پہ عمل کرنا ہے، وہ اپنے فیلڈ کا ماہر ہے۔ کیا اس کو رمضان کے روزے کی اہمیت معلوم ہے؟ ذرا زور سے نہیں۔ اس کو تو آپ کی دین کی اہمیت نہیں معلوم تو دین کے تقاضوں کی کیا اہمیت معلوم ہوگی؟ تو میں نے کہا اس کے لیے کوئی متقی قسم کا مسلمان ڈاکٹر ہو تو اس سے آپ مشورہ لیں، اگر وہ آپ سے کہہ دیں تو پھر آپ مجھے بتائیں، تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں وہ خدا ترس ڈاکٹر ہے، اس کو پتا ہے اہمیت کا بھی، لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ آپ کے لیور پر کیا اثر ڈالے گا، تو پھر میں بھی فتویٰ دوں گا کہ آپ روزے نہ رکھیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ چیزیں ایسی ہوتی، یعنی یہ آسان کام ہے۔ آپ کو ایک ضابطہ بتا دیتا ہوں، ابھی تو خیر یہ ہمارے ویب سائٹ پر نوجوانوں نے ویب سائٹ بنا دیا ہے، اس پر تو یہ یعنی یہ جو لگا ہوا ہے، یہ چیز جو لگی ہوئی ہے، میں تو ان چیزوں کا قائل نہیں، لیکن اللہ ان کا بھلا کر دے، انہوں نے ایک سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ اب میں یہاں بول رہا ہوں، اب دنیا جہان میں جہاں بھی ہمارے متعلقین ہیں وہ اس کو سن رہے ہیں، یہ یہاں سے ریلے ہو پوری دنیا میں ریلے ہو رہا ہے۔ میں درس دیتا ہوں تو پوری دنیا میں ریلے ہو جاتا ہے، میں کئی مقبرے میں جا کے بیان دے دیتا ہوں تو یہ لوگ وہاں لگا دیتے ہیں، تو وہ لوگ پاکستان میں، ہندوستان میں، عرب میں جہاں بھی ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں کہ جی حضرت وہ آپ کے مقبرے سے آپ کی تقریر سن رہے تھے۔ تو anyhow میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا ایک ضابطہ لے لیں، اور وہ ضابطہ یہ کہ فزیکلی کیا، فزیکلی جو چیز یا سٹامک میں جاتا ہے یا دماغ میں جاتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فزیکلی اثر کی بات نہیں کر رہا، اثر تو آپ کے وضو کا بھی ہوتا ہے، سخت گرمی ہے، آپ کو گرمی پڑ رہی ہے اور آپ روزے سے ہیں تو آپ وضو بنائیں تو اس سے آپ کو فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ آپ غسل کریں تو اس سے فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ صحیح، لیکن اس سے آپ کے روزے پر بھی کچھ اثر پڑتا ہے؟ کچھ نہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ فزیکلی کوئی چیز آپ کے اسٹامک میں جائے یا دماغ میں جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کبھی کبھار مجھ سے ساتھی پوچھ لیتے ہیں کہ جی انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نے کہا کہ نہ انٹرامسکولر سے ٹوٹتا ہے نہ انٹراوینس سے ٹوٹتا ہے، لیکن انٹراوینس میں تو وہ چیز چونکہ رگ میں چلی جاتی تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن میں ریکمینڈ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں آپ شام تک انٹراوین نہ کریں، صحیح، لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو anyhow